السلام علیکم ناظرین، آج کی خاص اور اہم ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان گہرے اور چھپے ہوئے حقائق کا ذکر کریں گے جو مشرق وسطیٰ کے مستقبل اور گریٹر اسرائیل کے اس نقشے سے جڑے ہیں جس کی باز گشت اب عالمی سطح پر سنائی دے رہی ہے۔ یہ موضوع ناظرین صرف زمین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے پیچھے مذہبی عقائد، عالمی سیاست اور دہائیوں اور صدیوں پرانی منصوبہ بندی شامل ہے۔ اس بحث کا آغاز فروری 2026 کے اس ہائی پروفائل انٹرویو سے ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا تھا، جب امریکا کے مشہور صحافی ٹکر کارلسن نے اسرائیل میں تعینات نئے امریکی سفیر مائک ہکبی سے ایک سوال پوچھا جو عام طور پر میڈیا میں دبا دیا گیا تھا۔ ناظرین، ٹکر نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا اسرائیل کا یہ مذہبی حق ہے کہ اس کی سرحدیں مصر کے دریائے نیل سے شروع ہوں اور عراق کے دریائے فرات تک پھیل جائیں؟ اس پر مائک ہکبی کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل ان تمام علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کا مذہبی حق ہے۔ یہ بات محض ناظرین ایک سفیر کی ذاتی رائے نہیں تھی، بلکہ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جو اب وائٹ ہاؤس اور اسرائیل کے ایوانوں میں جڑ پکڑ چکی ہے۔ ٹکر کارلسن نے اس انٹرویو میں بار بار یہ سوال اٹھایا کہ کیا امریکہ ایک ایسی ریاست کی مدد کر رہا ہے جو پورے خطے کو ہڑپ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں امریکی سفیر نے بار بار گریٹر اسرائیل کو سپورٹ کیا، جس سے ناظرین یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی پر اور گورنمنٹ کی سطح پر گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں گریٹر اسرائیل آخر ہے کیا؟ گریٹر اسرائیل یا ارض اسرائیل الکاملہ کا تصور صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے۔ اس کے حامیوں کے مطابق اسرائیل کی سرحدوں میں پورا اردن، لبنان، شام کا بڑا حصہ، عراق کا کچھ علاقہ، مصر کا جزیرہ نما سینا، اس کے علاوہ سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ بھی شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں اسرائیل کے کئی وزراء جیسے بزلیل سموٹریچ نے سرکاری تقریبات میں ایسے نقشے استعمال کیے ہیں جن میں اردن کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اس وقت ناظرین، جو لبنان پر حملے ہو رہے ہیں یا شام میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ناقدین اسے اسی ماسٹر پلان کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ اس جنگ کو ناظرین ایک سنہری موقع کے طور پر اسرائیل میں دیکھا جا رہا ہے تاکہ ارد گرد کے ممالک کو کمزور کر کے ان کی زمین پر اسرائیل بتدریج قبضہ جما سکے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین مسجد اقصیٰ کی شہادت اور تیسرے ہیکل کی تعمیر کے بارے میں۔ اس پورے منصوبے کا ناظرین سب سے حساس اور خطرناک موڑ یروشلم میں مسجد اقصیٰ ہے۔ یہودی انتہا پسند تنظیمیں، جنہیں ٹیمپل ماؤنٹ گروپس کہا جاتا ہے، اب صرف خواب نہیں دیکھ رہی بلکہ عملی اقدامات کر رہی ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو کیسے شہید کیا جائے۔ ان کا حتمی ہدف مسجد اقصیٰ اور قبۃ الحضرہ کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے ہیکل میں استعمال ہونے والے تمام برتن، سونے کا شمیدان اور یہاں تک کہ کاہنوں کے لباس بھی تیار کر لیے ہیں۔ 2026 کے آغاز سے ہی ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جن میں انتہا پسندوں کو مسجد اقصیٰ کے ماڈل کو گرا کر وہاں ہیکل بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ تنظیمیں ناظرین اب اسرائیلی حکومت کے اندر سے فنڈنگ اور سیاسی سرپرستی حاصل کر رہی ہیں، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب ناظرین آپ کے ساتھ ایک اور چونکا دینے والی بات شیئر کرتے ہیں۔ سرخ گائے کا موما اور 2026 کی ڈیڈ لائن۔ مسجد اقصیٰ پر حملے کا سب سے بڑا مذہبی بہانہ سرخ گائے کی قربانی ہے۔ یہودی شریعت کے مطابق ناظرین ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور وہاں عبادت شروع کرنے کے لیے زمین کو پاک کرنا ضروری ہے، جو صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے۔ وہ صورت کیا ہے ناظرین؟ کہ ایک مخصوص سرخ گائے کی راکھ سے ممکن ہے۔ اپریل 2026 میں آنے والے پاس اوور کے تہوار کے حوالے سے ناظرین شدید تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ انتہا پسندوں نے اعلان کر رکھا ہے
کہ وہ ان گایوں کی قربانی کر کے مسجد اقصی کی جگہ پر اپنی مذہبی رسومات کا آغاز کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے ایک ایسا لمحہ ہوگا جو عالمی عالمگیر جنگ کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ناظرین، منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں، لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ نہیں ناظرین، یہ سب اتنا آسان بھی نہیں جتنا اسرائیل سوچتا ہے۔ اس وقت بھی اس منصوبے کے سامنے کئی بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ ناظرین فلسطینیوں کی وہ غیر متزلزل مزاحمت ہے جو تمام تر تکنیکی برتری اور طاقت کے باوجود اسرائیل کے سامنے نہیں جھکی۔ دوسری طرف خطے کی بڑی طاقتیں جیسے سعودی عرب، ترکی، ایران نے یہ واضح کیا ہوا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اگر اسرائیل نے مسجد اقصی کی حرمت پر کوئی بھی سمجھوتا کیا تو پورے خطے کو تباہی کی طرف ایران اور یہ ممالک لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ عالمی عدالت انصاف میں بھی اسرائیل پر بڑھتا ہوا دباؤ ان کے توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے ایک بڑی قانونی دیوار ہے۔ ناظرین، بات کو ختم کرتے ہیں اور ہم اپنے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم اس کٹھن وقت میں کیسے اسرائیل کے اس منصوبے کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ناظرین بتانے کا مقصد آپ کو اس صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کرنا ہے۔ ٹکر جیسے عالمی شہرت یافتہ صحافی کا اس موضوع پر سوال اٹھانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اب یہ باتیں صرف کنسپریسی تھیوری نہیں رہی۔ ہم ایک ایسی صدی میں جی رہے ہیں جہاں نقشے بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان حقائق پر نظر رکھیں اور اپنے پلیٹ فارم سے اس سچائی کو دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل اپنے ان عزائم میں کامیاب ہو پائے گا اور مسلم دنیا کو اس سنگین صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں ہوں عباس علی خان اور آپ دیکھ رہے تھے عباس سپیکس۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔